کہ استاد کا ادب بھی شاگرد پر لازم ہے، جس طرح امتیوں پر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ادب لازم ہے۔ حضرت ابو عبید رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ استاد اور عالم دین کا ادب و احترام اتنا ہے کہ میں نے کبھی بھی ما دققت علی عالم حتی یخرج فی وقت خروجہ، فرمایا اگر کسی عالم دین کے دروازے پر جاؤ تو اس پر دستک نہ دو، ما دققت علی عالم حتی یخرج فی وقت خروجہ، کہ یہاں تک کہ وہ اپنے وقت پر باہر تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ قرآن مقدس کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے ایک دوسرے صحابی حضرت ابی بن کعب کے پاس جاتے تھے۔ ابی بن کعب کو اللہ رب العالمین حاکمین نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے قرآن کا علم عطا فرمایا تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت ابی بن کعب کے پاس جاتے جو ہے وہ قرآن مقدس کی تعلیم کے لیے، تو جا کر دروازہ نہ کھٹکھٹاتے، آواز نہ دیتے، بلکہ دروازے کے پاس کھڑے ہو جاتے۔ تو حضرت ابی بن کعب اپنے معمول کے مطابق باہر نکلتے، اور جب باہر نکلتے تو حضرت عبداللہ ابن عباس ان سے جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتے۔ تو ایک دن حضرت ابی بن کعب نے یہ فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس سے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرابت بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے، اس رشتہ داری کا احترام کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس کو حضرت ابی بن کعب کہنے لگے کہ بھئی آپ جب آ جاتے ہیں مجھے آواز دے لیا کریں، مجھے بلا لیا کریں، میں آ جایا کروں گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا العالم فی قومہ کالنبی فی امتہ، فرمایا عالم کا مقام اپنی قوم کے اندر اس طرح ہے جس طرح نبی کا مقام اپنی امت کے اندر ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین قبل الحاکمین نے وقد قال اللہ تعالی فی حق نبیہ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم، کہ جس طرح اللہ رب العالمین قبل الحاکمین نے اپنے محبوب کا ادب سکھایا ہے امت کو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حجرہ مبارکہ کے اندر وہ آواز نہیں دینی، بلانا نہیں، صبر کرنا ہے، ٹھہرنا ہے جب تک محبوب باہر نہ آئیں۔ فرمایا اسی طرح اگر عالم سے کوئی بات پوچھنی ہو تو پھر ان کو بھی آواز دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ ان کا بھی انتظار کیا جائے، وہ آئے تو پھر ان سے پوچھا جائے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو صحابی رسول ہے اور صحابی رسول کے بیٹے ہیں، محبوب کے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ تو اس سے حضرت علامہ آلوسی نے آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات پڑھی تو اس کے بعد پھر میں نے عمر بھر اپنے اساتذہ کا ادب کیا۔ آج دینی اعتبار سے ہو، دینی مدارس کے اندر تو پھر جو ہے وہ استاد کا ادب قائم ہے، لیکن جو دنیاوی تعلیم کے ادارے ہیں، سکول ہے، کالجز وغیرہ ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ استاد کا ادب ختم ہو چکا ہے۔ ہماری آج کی نوجوان نسل، نوجوان بچے اپنے اساتذہ وہ جن سے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، جن سے علم کا جو ہے وہ زیور سے آراستہ ہوتے ہیں، جن سے سیکھتے ہیں، ہماری آج کی نوجوان نسل جو ہے، یہ کالجز والے خاص کر لڑکے جو ہے وہ بیٹھے وہ سنے، وہ اپنے اساتذہ کا ادب نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے۔ استاد کلاس میں آیا ہوٹن کریں گے، آوازیں کسیں گے، استاد کا ادب نہیں، احترام نہیں، بلکہ یہاں تک سننے میں آتا ہے کہ اگر کوئی کسی استاد نے کوئی بات کر دی ہے تو وہی لڑکے، وہی اسٹوڈنٹ جو ان سے پڑھنے والے ہوتے ہیں، وہ سکول سے، کالج سے باہر آ کر اپنے استاد کا رستہ روک لیتے ہیں، استاد کو مارتے ہیں۔ یہاں تک تو علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جس سے علم حاصل کیا جا رہا ہے، جو استاد ہے، جو سکھانے والا ہے، اس کا ادب اور احترام اس طرح ہی کیا جائے جس طرح امت پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ادب ہے۔ اسی طرح شاگرد پر استاد کا ادب لازم ہے، اور جب تک ادب قائم تھا تو اس وقت تک معاشرے کے اندر تعلیم تھی، تعلیم کا قدر تھا۔ آج تعلیم نہیں ہے، علم نہیں، آج صرف ڈگریاں ہمارے پاس ہیں۔ آج پڑھنے والوں کے پاس جو پڑھتے ہیں، پڑھ کر علم حاصل کر کے نکلتے ہیں، وہ صرف ڈگریاں لے کر نکلتے ہیں، وہ علم اور ادب سے محروم ہو کر نکلتے ہیں۔
ہاں دینی جہاں ادارے ہیں وہاں پر آج بھی استاد کا ادب قائم ہے، وہ صدیاں مطلب سال ہا سال گزرنے کے بعد بھی اگر کوئی استاد ملتا ہے تو اس کا ادب اور احترام اس شاگرد کے، اگرچہ شاگرد بڑے کسی عہدے مقام پر پہنچ چکا ہو لیکن پھر بھی اپنے استاد کا ادب کرتا ہے۔ تو اگر نوجوان نسل نے کچھ سیکھنا ہے، کچھ حاصل کرنا ہے اپنے اساتذہ سے علم کے میدان کے اندر، چاہے دینی علوم ہیں، دنیاوی علوم ہیں، کسی بھی جو ہے شعبے کے اندر، اگر اپنے استاد کا ادب کریں گے، احترام کریں گے، ان کو مقام دیں گے جو اللہ نے ان کو مقام دیا ہے، تو پھر ان جو ہے وہ علم کا فیض حاصل کر سکیں گے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے صرف استاد، پھر استاد جو ہے وہ دوسرے مقام پر دیکھا جائے تو وہ عمر سے بڑا بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر بڑوں کا، بزرگوں کا ادب کرنے کا بھی حکم دیا۔ فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، فرمایا جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، توقیر نہیں کرتا، چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، بڑوں کی توقیر نہیں کرتا، فرمایا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ ہماری جماعت میں سے نہیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے، بڑا بڑا ہوتا ہے۔ بڑا کسی بھی شعبے کے اندر ہو، کسی بھی مقام کے اوپر ہو، چھوٹوں پر لازم ہے وہ بڑوں کا ادب کرے، احترام کرے۔ وہ بڑے رشتے میں کوئی بڑا ہو، یا وہ استاد کی صورت میں کوئی بڑا ہو، یا ویسے عمر کے اعتبار سے بڑا ہو، تو بڑا جو ہوتا ہے اس کا ادب کرنا، اس کا احترام کرنا چھوٹوں پر لازم ہے۔